جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ نے چڑھائی کی، ایک بڑا لشکر 10,000 کا لشکر لے کر رسول اللہ گئے، اور انہیں خبر نہیں تھی کہ مکہ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ جب بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے تو انہیں خبر ہوئی اہل مکہ کو کہ ایک لشکر جرار مدینہ سے آ گیا ہے اور انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے، بوکھلا گئے۔ بھاگنے کا بھی اب راستہ نہیں تھا، چونکہ راستوں پر یہ لشکر سارا آگے بیٹھ گیا، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا یہ آ کے پاؤں پڑے اور بعض لوگوں کو بیچ میں واسطہ بنایا۔ اس وقت رسول اللہ کے چچا تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، عباس، جن کی اولاد بنو عباس کہلاتے ہیں، ہارون و مامون و امین و یہ لوگ جن کی اولاد ہے، عبداللہ ابن عباس جن کے بیٹے ہیں، یہ جن کا قصہ سید الشہداء کے اس قیام کے اندر آیا ہے بارہا۔ عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس، ان کے 2 بیٹے تھے، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ سگے چچا تھے رسول اللہ کے۔ یہ آئے رسول اللہ کی خدمت میں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اب لشکر تو آپ لے آئے، تسلیم تو ہو گئے، مکہ والے ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، اور عباس آئے رسول اللہ کے پاس آ کر تقاضا کیا کہ آپ رحم کریں اور معاف کر دیں ان کو، اور ان کی سفارش پر رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم اگر یہ تسلیم ہو جاتے ہیں تو جنگ نہیں ہوگی، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر یہ تسلیم ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ وہ خود بھی مسلمان ہوئے اور دوسرے بھی دیکھا دیکھی، لیکن جو اصل سرغنہ تھا، سرکردہ تھا کفر و شرک و ساری ظلم کا، وہ ابو سفیان کی جب باری آئی، اب اس کے پاس راستہ نہ آگے جانے کا نہ پیچھے جانے کا، تو 2 ہی راستے تھے کہ ابو سفیان خصوصیت کے ساتھ، عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا نے خصوصی سفارش کی، شفاعت کی ابو سفیان کی کہ اسے معاف کر دیں، چونکہ ساری جنایتیں اس نے کروائی تھیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ سب میں جانی یہی تھا، اسی کی بیوی نے حمزہ سید الشہداء کو قتل بھی کیا اور جگر بھی چبایا، اور سب ذمہ دار، ہر چیز کا ذمہ دار یہ تھا، اور اس کے لیے خصوصی سفارش کی کہ اسے معاف کر دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ صرف ایک صورت میں معاف کر سکتا ہوں کہ یہ مسلمان ہو جائے، پھر معاف کر سکتا ہوں۔ اب بڑا چیلنج عباس ابن عبد المطلب کے لیے تھا کہ ابو سفیان کو مائل کرنا کہ تیری نجات صرف مسلمان ہونے میں ہے، کلمہ پڑھنے میں ہے۔ جا کر ابو سفیان سے کہا، وہ برہم ہو گیا، اس نے کہا میں تو کلمہ نہیں پڑھتا، میں اسی پر تو جنگیں کی ہیں میں نے، اور اسی پر تو میں لڑا ہوں سارا کچھ، آج کس طرح سے وہ جاہلیت، وہ نخوت، وہ فرعونیت، وہ تکبر، غرور جھوٹا، وہ رکاوٹ بن رہا تھا اس کے سامنے۔ کہا کہ میں کس طرح سے ابھی جاؤں، محمد کہتا تھا، وہ رسول اللہ بھی نہیں کہتا تھا، میں کس طرح سے جاؤں ان کے سامنے جن کے ساتھ ابھی تک لڑتا رہا ہوں، دشمنی کی ہے، میں ان کے سامنے مسلمان ہو جاؤں۔ باہر کیف انہوں نے کہا کہ میں نے بتا دیا ہے آپ کو، نجات کا ایک ہی راستہ ہے، مسلمان ہو جاؤ، دوسری صورت میں قتل ہو جاؤ گے۔ اب اس کو جان بھی بچانی تھی اپنی، اور زیرک بھی بہت تھا۔ باہر کیف اس نے سوچ کے مہلت مانگی، مہلت لے کر اس نے سوچا اور پھر فیصلہ کیا مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان ہو کر، مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ کے پاس آیا، اور آ کر یہ نہیں کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میں نے بہت ظلم کیا، میں گمراہ تھا، کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا کہ بتائیے کیا کہتے ہیں، میں کیا کروں؟ کہا کہ مسلمان ہو اور کیا کریں؟ کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، بتائیے کیسے ہوتا ہوں؟ تو رسول اللہ نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ یہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ اس نے نہیں پڑھا۔ عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ یہ پڑھنا پڑے گا تمہیں، چونکہ وہ لات و حبل کو اللہ مانتا تھا، وہ بتوں کو اللہ، اور ابھی تک مان رہا تھا، اسی حالت میں مان رہا تھا۔ اب کس طرح سے اس کے منہ سے نکلے لا الہ الا اللہ؟ باہر کیف تکرار کرنا پڑا، 2-3 دفعہ کے تکرار پر اس نے دھیمے سے آواز میں بادل ناخواستہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ اب آگے دوسرا حصہ کہا کہ پڑھو محمد الرسول اللہ۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا یہ تو کبھی نہیں پڑھوں گا میں، یہ حصہ نہیں پڑھوں گا میں، اور چلا گیا۔ کہا وہ پہلا حصہ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کافی ہے، میں اسی سے مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہا نہیں ہو سکتے مسلمان، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور اس نے نہیں پڑھا، اور رسول اللہ نے فرما دیا کہ یہ نہیں ہوا مسلمان، اور حکم ابھی باقی ہے اس کے لیے۔ پھر عباس گئے دوبارہ اور اس کو مائل کیا، مذاکرات کیے،
اور اسے خطرے بتائے. جب اسے صحیح، پہلے یہ سنجیدہ نہیں ہو رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید بات ٹال جائے گی، یہ چچا ہیں رسول اللہ کے، اور چچا کسی نہ کسی طریقے سے میرے لیے کوئی چھوٹ لے لیں گے، جس طرح آج کل مومنین کے دلوں میں ہے کہ کوئی نہ کوئی چھوٹ تو ہمیں دلوا ہی دیں گے اس تعلق کی وجہ سے. وہ یہ بھی اس امید پہ تھا کہ کوئی نہ کوئی چھوٹ تو مل جائے گی. رسول اللہ نے فرمایا نہ، صرف کلمہ پڑھنے سے چھوٹ ملے گی، صرف ایک. اس کے بعد رسول اللہ نے ایک اور کہا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو نہ صرف یہ بچ جائے گا بلکہ اس کا گھر پناہ گاہ بھی ہو جائے گا، جو اس کے گھر میں آئے گا وہ اس کو بھی پناہ مل جائے گی. پھر تالیف قلوب کی، تھوڑا اور اس کو موقع دیا اور سہولت دی، اور اس طرح سے یہ محمد رسول اللہ 2 دن لگے اس کو پڑھنے میں، اور وہ بھی کافی محنت زحمت کے بعد. منہ سے نکل نہیں رہا تھا اس کے، اور وہ بھی ایک ہی دن اس نے محمد رسول اللہ کا. اس کے بعد پھر کبھی بھی اس نے نہ لا الہ الا اللہ پڑھا نہ محمد رسول اللہ پڑھا، وہاں جان چھڑانے کے لیے.